کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کو تولتا ہے۔ اگر آپ کو اپنا گھر ہی سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو انسان سے غریبوں اور فقیروں سے ملے اور صرف مٹی پر بیٹھے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور جب ہنسائے تو سمجھ جانا کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ تاریخ ہزاروں سالوں میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھروں کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ جب گناہ کے بعد تمہیں اس پر ندامت ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راستے پر چلو۔ جن باتوں پر لوگ جھگڑا کر کے منو مٹی تلے سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ جب عبادت قبول ہونے لگے تو سمجھ جانا اللہ تم سے راضی ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر دل صاف نہ ہو تو چمکتا ہوا چہرہ کسی بھی کام کا نہیں۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جب کسی کو مزاح پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے جب آپ مسلمان عبادت کرتے ہیں تو آپ کو خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ تو یہودی نے کہا کہ امیر کے گھر جائے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تبھی تو شیطان اسے ستاتا ہے جس کے دل میں اللہ ہو، جس کے دل میں اللہ نہیں وہاں شیطان کا کیا کام۔ جو شخص اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب کوئی دوسرا تم پر احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، نمبر 1 معاف کرنا، اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بس دعا یقین سے مانگتے رہو۔ جس کی اناج کے قد سے اونچی ہو وہ کبھی رشتے نہیں نبھا سکتا۔
وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر رہنا سیکھ لے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر بھی عطا کرے گا۔ ہر وہ چیز جس کی مقدار بڑھ جائے وہ سستی ہو جاتی ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ سمجھ بھی نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اسے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان کے دل سے احساس نکل جائے تو وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ ایک خوشی 100 پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار انسان اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس شخص سے ہرگز محبت مت کرو جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو اللہ کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ ان 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ نمبر 1، انتہا درجے کی سستی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا۔ نمبر 3، محنت سے دل چرانا۔ نمبر 4، چھوٹے کام یا کاروبار میں دلچسپی نہ لینا۔ کامیابی انسان کے دشمنوں میں اضافہ کرتی ہے۔ زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔